واجب الاحترام سامعین کرام، میرا موضوع سارے تواڈے دلاں چ جو کچھ میں کہنا چاہنا اس کا کوئی خالی ذہن نہیں۔ میرے کو اگر کوئی ایک لفظ پوچھے بھی دین دی بربادی دا اصل سبب کی اور کی وہ موڑ ہے جتے امت تباہی دے گڑے گری، تو انقلاب الخلافت علی الملک کہ خلافت دی بجائے بادشاہ دا آ جانا ساری خرابیاں دی جڑ۔ تقلید بھی اسے تو آئی، برے مولوی پیدا ہوئے، فرقے پیدا ہوئے، سب بربادی اس تو آئی ہے کہ امت دا امام اور سربراہ جڑا جس طرح دے بندے نوں ہونا چاہیے سو نہیں رہا۔ نچوڑ ہے اس گل دا، ہن بھی ہزار حل ڈھونڈ لو بھئی گڑی گڑی لوگاں نوں کلمہ پڑھا لو، کدی بھی نہیں اسلام آنا جب تک سربراہ مملکت جڑا ہوگا انتخاب صحیح نہیں۔ جویں نماز دا امام ہے تسی سارے وہ پیچھے رکوع سجدے کر دے، اسلام چ وقت دے سربراہ نہ صدر آندے نہ پریزیڈنٹ، امام آندے، امام ہے ساری امت دا کہ جدھر نوں نے لے کے جانا ادھر نوں امت میں چلنا پینا۔ اگر نیک ہے تو اچھا پھل ظاہر ہونا، ورنہ برے نتیجے نکلنے۔ اس تو جڑے اکھاں بند کر دے تو منہ موڑ دے نا بھی نہیں حکومت کی کوئی گل نہیں، جڑا مرضی ہوئے تو لوگ ولی بن جان، بالکل جھوٹے۔ احمقاں دی جنت وسدے ہے، حکمران اس طرح ہی ہیں جویں ڈرائیونگ سیٹ تے آدمی بیٹھا، جدھر نوں گڈی چلاਉਣਾ چاہتا چلدی، پچھلے دعاواں منگتے رہن کچھ بھی نہیں بننا۔ تو ساری بربادی جڑی ہے بے خلافت راشدہ دی بجائے ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت بھی اس بدترین طریقے نہ آئی جہد بارے کچھ بیان کروں گا کیونکہ حوالے ہیں بھی یہ سال پر تقسیم ہو سکتے، مگر میں چاہنا بیس جمعے چی انہوں نے کچھ کٹھیاں کر دیں، کتاباں ہی پڑھی جاؤں گا، زیادہ نہیں تبصرہ کرنا، مگر سب سمجھاؤنا ہے کہ ایڈا وڈا منصب کہ رسول اللہ دی جانشینی، حضور دی جگہ تے بہنا اور امت دی سربراہی، وہ نالائق ترین آدمی، اور وہ بھی تلوار دے زور نہ، رشوت دے زور نہ مسلط ہو رہا ہے۔ اس تو وڈی بدقسمتی اس امت دی کوئی نہیں۔ اس پاروں حضرت امام حسین رضی اللہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی شخصیت ہے، کسی بندے دی گل ہے۔ یہ سمجھو جدوں اس امت دی بربادی لکھی جا رہی تھی نا، اس ویلے اللہ دے رسول دی ہدایت دے مطابق نواز صاحب میدان چ آ گیا کہ ان العزائم کہوا العظماء، وڈے کم لئی وڈا بندہ چاہیے، ماڑا اول کر نہیں سکتا، جرت کرے تو اثر کی ہونا؟ میرے جیسا بندہ اول اٹھ نہیں سکتا، اٹھوں مر جاؤ کن پوچھنا بھی کون مر گیا؟ حسین نوں میدان چاہنا پیا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہدایت دے مطابق پیغمبر خدا سارا نقشہ سمجھا گئے، اور ایک کوئی خیالی باتاں نہیں بے آدمی اپنے تیر تکے چلاਉਂدا رہا۔ اللہ دے رسول دے سامنے ایک ایک موڑ سی جڑا امت نے مڑنا سی، اور وہی بچیاں نوں علی نوں سب نوں ہدایتاں دے گئے، بیٹا آ وقت آیا تے تسی کرنا۔ حسین جیسا آدمی جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیثاں دے اندر کہ امت بے خبر نہ رہے کہ کون بندہ میدان چ آ گیا، جدوں کہ ساری امت تے سکتہ تاری ہے، تلوار اور رشوت دے پاروں دنیا بہ گئی آرام نہ۔ وہ سے پیغمبر خدا دے بچے نے 60 سال بعد نانا ابو سفیان دا ستایا، مکہ چھڑ کے مدینے نوں آیا، تے اج ابو سفیان دی اولاد دے ہتھوں رسول اللہ دا بچہ ستایا، بال بچے نوں لے کے مدینہ چھڈ رہا، وہ شہر نوں چھڈ کے ہجرت کر رہا۔ قیامت کی آ گئی، اپنے نانے دا شہر چھڈ رہا، اور بچے اور عورتاں تک نال۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تعارف کرایا، پہچان کرائی کہ امت دے بارے بے خبر نہ رہے بھی بندہ کون ہے۔ ایک حدیث پاک دا حوالہ دے کے پھر اگے چل دیں، من حب الحسن والحسین قد حبنی ومن ابغضہما قد ابغضنی۔ مسند احمد مستدرک عن ابی ہریرہ کہ جیڑا حسن اور حسین نہ محبت رکھو وہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا میرے نہ محبت کردا، اور جیڑا اپنے دل چ انہاں دے خلاف بغض اور ناراضگی پاوے نا تھوڑی بہت ہی کسے کونے وہ میرے نہ بغض رکھدا۔ اپنی جگہ تے حضور پاک نے رکھتا یہ بچے میرے تو کوئی جدا، انہاں نہ محبت کرن والا میرے نہ محبت کردا، اور جڑا انہاں دوواں نہ بغض کردا وہ میرے نہ بغض کردا۔ اور یہ بھی حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا بھی مینوں تے حسین نوں کوئی دو نہ سمجھے، اسی دوویں ایک، جسم دو جہان ایک کوئی۔ ترمذی شریف سے، اور وہ تحت جو لکھیا یہ بات پیغمبر خدا نے کیوں کہی؟ یہ کلمہ گو نوں پتہ لگتا ہے بھئی جو کچھ تساں حسین نہ کرنا نے لکھیا انہوں نے آپ ہی صاحب تو کہ اللہ دے رسول نوں اللہ نے دس دیتا تیرے پچھوں تیرے بچے نہ انہاں لوگوں نے آ کرنا۔ بھی اس تو رسول پاک کسر نہ چھڈی بھی انہاں نوں پوری طرح سمجھا دیں بھی کہدے نال تسی سلوک کرن لگے۔ میں پڑھ رہا چوتھی جلد جامع ترمذی معاشر تحفۃ الحافظ اہل حدیث عالم دی لکھی تو فرماؤں 341
اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بن مرہ رضی اللہ روایت کر لی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چوں ہاں تے حسین میرے چوں ہاں، انسانوں دونوں ایک جان تسی سمجھو۔ قال القاضی کانہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما بنور الوحی ما سیحدث بین و بین القوم۔ یہ بات اللہ دے رسول نے اس طرح فرمائی، قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ آپ نو نور وحی نہ اللہ دے دسنا پتہ چل گیا کہ حسین دے درمیان اور مسلمانوں دے درمیان کی ہونا، کیڑی قیامت ہونی ہے رسول اللہ دی اولاد تے، جس پاروں پیغمبر خدا نے فرمایا خصہ بذکر وبین انہ ما کالشیء الواحد فی وجوب المحبت وحرمت التعرض والمحاربہ۔ تاج آپ نے خاص کر کے حضرت حسین کا ذکر کیتا اور اس بات کو بیان کیتا جس طرح میرے نال محبت فرض نا اور میرے نال جنگ لڑنا اور میری بےزتی کرنا حرام ہے تواڈے، یہ اس طرح میرے نال ہے، ایک کیا میرے نال ادا ہی جی میری محبت اور میرے نال جنگ ہے نا حرام، اسی طرح یہ محبت فرض ہے اور یہ جنگ تواڈے حرام ہونی ہے۔ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ حَبَّ اللَّهُ مَنْ حَبَّ حسین، پہ رہندی کسر پھر اگلے ٹکڑے تے حضور نے پوری کرتی کہ جڑا حسین نہ محبت کرو گا وہ اللہ نہ محبت کرو گا، اور اللہ نہ محبت جڑی نہیں ہو تسی جان دے اس مسلمان دا کی ٹھکانہ۔ اور نال ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس پاروں بھی یہ دکھ دینا سمجھو حضرت فاطمہ نو دکھ دینا، اور فاطمہ کوئی عام عورت نہیں، یہ کوئی دکھ دے دے تو بگڑتا کچھ نہیں۔ یہ بارے بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ 361 صفحے تو پڑھ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا، میرا حصہ، یؤذینی ماذا، جس شے نے انہوں دکھ پہنچاؤنا نا، جس گل تو انہوں دکھ پہنچنا وہ مینوں دکھ دینا۔ یُنْسِبْنِی مَا نَصَبَ، اور جڑی چیز نال تسی انہوں پریشان کرنا مینوں پریشان، یہ شرح بھی فرماؤں دے فیہ تحریم اذا من یتعظی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعظیہ۔ تو اس حدیث پاک تو یہ حضور نے سمجھایا کہ جس شے نال اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچے نا، کسی ایسے بندے نو دکھ دیتا جائے جس نال حضور نو تکلیف پہنچے وہ بھی حرام ہے۔ لأن اذى النبی السلام حرام اتفاقا قلیل و کثیر، کیونکہ نبی علیہ السلام نو دکھ پہنچانا تو ہر مسلمان جانتا، پاویں وہ تھوڑا ہے تے پاویں بہتا حرام ہے۔ وقت جزم بین یؤذی ما یؤذی فاطمہ، تو اس حدیث پاک چ حضور نے واضح کہتا پکا کہ جڑی شے فاطمہ نو دکھ دے وہ مینوں دکھ دیندی ہے۔ فکل ما وقع منہ فی حق فاطمہ شیء فتعذب به ویؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر الصحیح۔ تو امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اس حدیث پاک تو ایک گل صاف سامنے آ گئی کہ کوئی بندہ بھی جہدے کو کوئی ایسا کام ہویا جہدے نال حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا، انہیں اصل چ صحیح حدیث کے مطابق خود رسول اللہ نے دکھ دیتا۔ ولا شیء فی ادخال رضا علیہا من قتل ولدہا، کہ وہ دے بچے نو قتل کرن تو بڑا دکھ حضرت فاطمہ نو کی دینا، کہ وہ دے بچے دا سر نیزے تے چڑھ گیا، لاش تے 10 آدمی گھوڑا سوار جڑے انہوں نے دوڑا دلا گھوڑے پنجر جڑا چور کر دیتا، کیاں قیدی کرتیاں، ایڈا بڑا ہور مسلمانوں تسی دکھ۔ ولہذا عرف بالاستقراء ما جلد من تعاطى ذلك بالقوت فی الدنیا، جاندے پھر جڑا کتاباں پڑھیا پتہ لگا بھائی بعد پھر انہوں نے خیر نہیں ہوئی، جس یہو جہا کام کیتا نا اس دنیا چی بڑے برے طریقے نہ مرے، قتل ہویا تو انہوں نے اسی طرح سر کٹے گئے۔ ولا عذاب الآخرت اشد، یہ دنیا چ انہوں نے نقل سزا ملی ہے تے آخرت دا جڑا عذاب بنا اس تو بھی سخت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام جدوں دسیا کہ حسین سمجھو میں ہی ہوں، یہ دکھ دینا مینوں دکھ دینا، یہ ماں جڑی جنت دی عورتوں دی سردار ہے، اور انہوں دکھ دینا جڑا وہ جہنم کھڑی دینا۔